میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابر اعظم ہے، جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے۔ بابر مجھے خود اپنے گھر سے بھگا کر کورٹ میرج کے کہہ کر مختلف جگہوں پر کرائے کے مکان پہ رکھتا رہا۔ السلام علیکم جی، حافظ محمد عمران آپ کو گیم بیٹ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو بابر اعظم والا کیس ہوا ہے، خاتون نے ان کے اوپر بڑی سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگائے ہیں۔ یہ بہرحال بہت تکلیف دہ اس لحاظ سے ہیں کیونکہ بابر اعظم پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں، تینوں فارمیٹ کے کپتان ہیں، ٹیسٹ، T20 اور ون ڈے، ہر جگہ پر وہ پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کے حوالے سے اگر اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ یقینی طور پر تکلیف دہ بھی ہیں۔ پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے، بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ سوالات کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانیوں کو، بالخصوص جو بیرون ملک رہتے ہیں۔ اور پھر جب کبھی بھی پاکستان کی ٹیم غیر ملکی دوروں پر جائے گی تو وہاں پر بھی کپتان کے حوالے سے اگر اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں تو وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اس قسم کے واقعات، جن میں غیر اخلاقی حرکتیں شامل ہیں، غیر قانونی بھی شامل ہیں۔ آپ 2016 سے پاکستان سپر لیگ کے آغاز سے اب تک دیکھ لیں، کئی کھلاڑی، پہلے فکسنگ والا ایک معاملہ ہے اس میں نظر آئے، پھر اسی دوران آپ دیکھیں کہ بابر وہ پہلے کھلاڑی نہیں ہیں اس موجودہ ٹیم میں یا اپنے ہم عمر جو ان کے کھلاڑی اس ٹیم کا حصہ ہیں، کچھ تھوڑے بڑے، کچھ تھوڑے چھوٹے۔ عماد وسیم کا بھی نام لیا گیا، ان کے اوپر بھی اسی قسم کے الزامات لگے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امام الحق بھی خبروں میں رہے، شاہین شاہ افریدی بھی خبروں میں رہے، اور اب جو رئیسی کسر تھی وہ کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کے اوپر الزامات نے پوری کر دی ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے جس میں کھلاڑی ایک کے بعد ایک ملوث ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہ ذاتی حیثیت میں بھی ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر ملک کی بات کرتے ہیں تو ملک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد، آنے سے پہلے اور آنے کے بعد رویوں میں فرق آتا ہے کھلاڑیوں کے بہت زیادہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک کھلاڑی کی حیثیت سے نہیں، قوم کی حیثیت سے، بحیثیت قوم اخلاقی پستی کا، گراوٹ کا شکار ہیں، اور ہم ان اخلاقی قدروں کو یکسر بھلائے بیٹھے ہیں جن پر ہمیں سختی سے کاربند ہونا چاہیے، سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ کھلاڑی جب تک پاکستان ٹیم میں نہیں آتے ان کے پاس عزت، شہرت، دولت، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ چند ایک ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کی آسائشیں موجود ہوتی ہیں، مال و دولت موجود ہوتا ہے، لیکن شہرت اور بین الاقوامی شہرت نہیں ہوتی۔ تو جب پاکستان ٹیم میں آتے ہیں کھلاڑی اور پھر آنے کے بعد پرفارم کر جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں راتوں رات، تو وہ ایک بالکل نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ زندگی جہاں پر انہیں کسی چیز کی کمی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، کسی چیز کی کمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنوں میں لاکھوں، ہزاروں سے لاکھوں سے کروڑوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں، تو زندگی کی تمام وہ آسائشیں جس کا ایک عام پاکستانی صرف جس کی خواہش کر سکتا ہے، وہ سب ان کھلاڑیوں کی پہنچ میں ہوتی ہیں، ان کی جیب میں پڑی ہوتی ہیں۔ اور چونکہ ٹیم میں آنے سے پہلے وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پھر یکایک جب یہ عزت، شہرت، دولت ملتی ہے تو پھر وہ کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ایک تاریخ ہے، 20، 25، 22، 28 سال تک آپ ایک احساس غیر ذمہ داری والی زندگی گزارتے ہیں، آپ احساس محرومی والی زندگی گزارتے ہیں، بہت ساری چیزیں جن کی آپ خواہش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں، اور آپ قدم قدم پر منحاص القوم، ہم یہ بات کرتے ہیں، منحاص القوم ہم لاپرواہی والی زندگی گزارتے ہیں، ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔ تو وہی ایک جو طرز عمل ہے وہ مشہور ہونے کے بعد تو اور زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، آپ کسی چیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
آپ کی رسائی کہیں آپ کو آپ کے محلے میں کوئی نہیں جان رہا ہوتا، اور پھر آپ سربراہ مملکت آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، اندرون ملک بھی، جب آپ بیرون ملک دوروں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی. تو ایک جو دو انتہائی ہیں کہ آپ زمین پہ ہیں اور یک آپ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. تو جب آپ زمین سے اٹھ کر آسمان پر پہنچتے ہیں تو کسی کو احساس نہیں رہتا. یہ ایک اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بالکل کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سنبھال پاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کا احساس کرتے ہیں، یا ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو سنبھال کر چلنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں، جب کوئی بھی جو شخص ہے وہ سنتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی موجود رہتی ہے جو اس قسم کے یا غیر اخلاقی یا غیر قانونی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، کہیں پکڑے جاتے ہیں، کہیں نہیں پکڑے جاتے ہیں، تو یہ دو انتہاؤں کی وجہ سے ہے کہ کھلاڑی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ عزت دولت اور شہرت ملنے کے بعد کہ احساس ذمہ داری ہی نہیں رہتا ہے. اور پھر جب آپ میں احساس ذمہ داری نہیں رہتا ہے تو آپ پھر ہر وہ کام کیے چلے جاتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ فکسنگ والے جو معاملات ہیں اس میں کیوں کھلاڑیوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، آپ کے ساری چیزیں الف سے یہ تک وہ سامنے آ جاتی ہیں، ثبوت اور شواہد آ جاتے ہیں. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں چونکہ دوسری پارٹی بھی کو بہت زیادہ سخت نہیں رہتی ہے. کھلاڑی اپنی شناخت کی وجہ سے، اپنی پہنچ کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے یا کچھ اور دیگر وجوہات کی بنا پر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. چونکہ تفتیش اور تحقیق ہوتی نہیں ہے مکمل طور پر، اس لیے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ماضی میں اس قسم کے واقعات میں آپ دیکھیں تو یہی ایک وجہ ہے. وگرنہ اسپاٹ فکسنگ والے یا فکسنگ والے معاملات میں جس میں آپ باقاعدہ طور پر تحقیق اور تفتیش کے عمل سے گزرتے ہیں وہاں پر سزائیں ضرور ہوتی ہیں. یہاں پر اس معاملے میں چونکہ کھلاڑی بچ نکلتے ہیں تفتیش اور تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کوئی سزا ہو نہیں پاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بابر سے پہلے اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں یا بابر کے دور میں یا اب کے دور میں نہیں ہو رہی ہیں. یہ سلسلہ پہلے بھی چلتا رہا ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر کوئی اپنے ٹیلی ویژن، اپنے موبائل سے جو کچھ مرضی کہہ دے. لیکن یہ جس خاتون نے یہ چیزیں کہی ہیں یہ بہرحال سنجیدہ ہیں، الزامات نہایت سنجیدہ نوعیت کے ہیں. پاکستان کے کپتان کے اوپر یہ بات کی گئی ہے، اور جو لوگ ارد گرد کے ہیں، بڑے قریبی لوگ ہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کی کہیں نہ کہیں تصدیق کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اسی ٹیم کے کچھ اور کھلاڑیوں کا نام بھی اسی کیس میں لیا جا رہا ہے، جو کہ بہت پریشان کن بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. ہمیں اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اخلاقی تربیت کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے. اور صرف یہ کھلاڑیوں کی ہی نہیں ہے، یہ منحصر القوم ہمیں اس شعبے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اخلاقی طور پر مضبوط ہوں گے، ہمیں احساس ذمہ داری ہوگا، تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ آتی جاتی رہیں گی، کچھ کھلاڑیوں کو سزائیں ہوتی رہیں گی، کچھ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے دیگر کاموں میں، اور بس ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اخلاقی طور پر کمزور ہیں، اور جس وجہ سے اس قسم کے ہمیں واقعات کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ جو بابر اعظم کے حوالے سے یہ بڑی افسوسناک چیز ہے، اور اس پر ضرور ایک کپتان کی حیثیت سے، جو پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں، وہ پاکستان کے کپتان ہیں، ان کے اوپر اگر کسی نے یہ الزامات لگائے ہیں، بھلے جھوٹے ہیں بھلے سچے ہیں، اگر جھوٹے ہیں تو پھر تو اس کے اوپر ضرور کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کو کوئی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے اوپر اٹھ کر اس طرح کے الزامات عائد کر دیں، اور وہ ایک ایسے وقت میں کہ جب وہ اوپر جا رہا ہے، دنیا میں پاکستان کی پہچان بن رہا ہے. تو اس کی یقینی طور پر مکمل، شفاف، غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے، اور کھلاڑیوں کو بھی ذمہ داری کا احساس ضرور کرنا چاہیے. حافظ محمد عمران کو اجازت دیں. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.